الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. برادران ملت، معزز سامعین اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، گزشتہ جمعہ ہم نے قرآن کریم کی تعلیم کے سلسلے میں چند باتیں عرض کی. قرآن کریم کی تعلیم ہم میں سے ہر فرد کے لیے ضروری ہے اور اہم. قرآن کریم ہمارے پاس دستور حیات ہے. یہ کتاب ہدایت ہے. انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی اور قیامت تک کے لیے آنے والے تمام انسانوں کے لیے اس میں ان کے مسائل اور ان کے تمام مشکلات کا حل اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. بحیثیت مسلمان ہم پر ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کی تعلیم سے آگاہ ہوں، بلکہ قرآن کریم سے اپنا تعلق ہمیشہ کا رکھیں. کسی خاص دن کے لیے نہیں، خاص وقت کے لیے نہیں اور کسی خاص مہینے کے لیے نہیں، بلکہ ہماری زندگی کا مشغلہ ہونا چاہیے. ہمارے روز و شب کے شیڈول میں یہ داخل ہو کہ ہم قرآن کریم کے ساتھ جڑے رہیں. ویسے بحیثیت مسلمان ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات لمحہ لمحہ عمل کرنا ہے. اس کے علاوہ قرآن کریم کو سیکھنا، قرآن کریم کو سکھانا، اسے پڑھنا، اسے پڑھانا اور اس کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنا بحیثیت مسلمان ہم پر ضروری ہے. ہم نے اگر یہ سمجھ رکھا ہے کہ قرآن کی تعلیم کے لیے چند خاص افراد ہیں جو قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے، اسی میں وہ خاص تعلیم حاصل کریں گے اور وہ اسی فن میں ماہر رہیں گے اور ماہر فن خاص افراد ہوں گے، نہیں، بلکہ ہم میں کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سنبھالنے کے بعد سے لے کر آخری دم تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو قرآن کی تعلیم دی. ضروری ہے ہم پر یہ قرآن کی تعلیم. جہاں ہم اسے سیکھتے ہیں اسے پڑھنے کو لازم قرار کریں، پڑھیں، پڑھائیں، اس لیے کہ یہ ہمارے مسائل کا حل ہے، ہماری ہدایت کا سامان ہے، ہمارے لیے تمام مشکلات کا حل ہے. اسے لازم پکڑے ہم. قرآن کریم کو ہم کبھی نہ چھوڑیں. مکہ مکرمہ کی زندگی دیکھیے، مشکل ترین دور تھا، انتہائی مشکل ترین دور تھا. بڑے بڑے دشمنوں کا سامنا تھا. آپ علیہ
السلام کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا جس سے مقابلہ کرے، طاقتور فوج نہیں تھی جن کے ذریعے ان کا مقابلہ کر سکے، ہمنوا اور ہمدرد نہیں تھے جن کی ہمدردی حاصل کر کے ان کی تکلیفوں کا سامنا کر سکے۔ آپ دیکھیے مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ آپ کے تمام مسائل کا حل یہ قرآن کریم، اس میں اپنے حل تلاش کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نہ صرف مکے کی زندگی میں بلکہ ہمیشہ آپ علیہ السلام کی اس تعلیم پر انہوں نے عمل کیا۔ ذرا مشکل پیش آئی، کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچی، قرآن کریم سے وہ لگے رہتے ہی تھے، مگر اسے پڑھنا، اس کے ساتھ لو لگانا، اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا اور زیادہ ہو جاتا تھا۔ احادیث مبارکہ میں اور قرآن کریم کی آیات ہمیں بتلاتی ہیں آپ کے دنیاوی تمام مسائل کا حل اس میں موجود ہے، آپ کی دینی تمام مشکلات کا حل اس میں موجود ہے۔ دین کے سلسلے میں کسی قسم کے شک اور شبے میں پڑے ہوئے ہیں، ان مسائل کا حل آپ قرآن کریم میں تلاش کیجیے۔ دنیاوی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، ان مشکلات کا حل آپ قرآن کریم میں تلاش کیجیے، قرآن کریم کے ذریعے تلاش کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کو دونوں مسائل کا حل اسے قرآن کریم میں ملے گا۔ قرآن کریم سے تعلق کو مضبوط کرنا، اسے پڑھنا پڑھانا، اسے سیکھنا اور سکھانا اور اس پر عمل کرنا باعث رحمت ہے۔ فرشتے ہمارے لیے دعائیں مانگتے ہیں، فرشتے اللہ کے سامنے سفارش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جو شخص قرآن کے ساتھ جتنا تعلق مضبوط کرے گا اسی قدر رحمت کے فرشتے اس کے ساتھ رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر نازل ہوں گی۔ آپ قرآن پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اللہ کی رحمتوں کے سائے گرے رہتے ہیں۔ جب تک آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، جب تک آپ قرآن کریم کو سمجھتے رہیں گے، جب تک آپ اسے پھیلانے کی کوشش کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اللہ کی رحمتوں میں گھرے رہیں۔ ہم آسانیاں تلاش کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے؟ ہمارے لیے آسانیوں کا سب سے بہترین ذریعہ قرآن کریم، اس کے ساتھ جوڑے۔ کسی بھی طرح کی مشکل میں آپ پھنسے ہوئے، قرآن کو ذریعہ بنائیں، انشاءاللہ اس قرآن کے ذریعے آپ کی مشکلات حل ہوں۔ مکہ مکرمہ سے زیادہ تکلیف دہ دور اور کون سا ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام مشکلات میں گھرے ہوئے تھے، ان کے پاس ان مسائل سے نکلنے کا واحد علاج یہی نظر آ رہا تھا کہ وہ قرآن کریم کے ساتھ لگ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن مسلمان ہو چکی تھی، بہنوں ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں حضرت عمر کو جب پتہ چلا طیش میں آئے تھے، غصے میں آئے تھے، گھر میں داخل ہو کر بہن اور بہنوئی کا جو حال کیا تھا ہم جانتے ہیں۔ اس قدر مارا کہ بدن سے خون بہنے لگا تھا، رحم نہیں آیا۔ سامنے فرعون جیسی طاقت والا انسان حضرت عمر جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بہن پر ظلم، جبر اور تشدد کیا۔ اس مشکل سے نکلنے کا ان کے پاس کیا طریقہ تھا؟ انہوں نے کسی کی مدد، کسی فوج کو بلایا، کسی کی ہمدردی حاصل نہیں کی۔ ان کے ذہن میں بس بات یہی آئی کہ اس طاقتور، اس بگڑے ہوئے، نعوذ باللہ ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، بگڑے ہوئے تھے، طاقت کا غلط استعمال کر رہے تھے۔ ان کے ذہن میں بات یہ کی آئی کہ اگر اس طاقت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اس مشکل کا حل اگر نکالا جا سکتا ہے تو صرف قرآن کریم ہے۔ کیا کیا انہوں نے؟ ہم سب جانتے ہیں۔ حضرت عمر جو ننگی تلوار لے کر آئے تھے، بہنوئی کو اس قدر مارا تھا، روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایسی حالت میں ان کو شانت کرنے کے لیے ان کے ذہن میں
قرآن پڑھ کر سنایا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کی بہن نے قرآن پڑھا، قرآن سنایا، اور ہم سب جانتے ہیں سورہ طٰہٰ کی آیتیں، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، پڑھتے گئے۔ اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ کا فضل دیکھیے، جو انسان کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے نکلا تھا، جس انسان نے بہن اور بہنوئی کو اس قدر مارا تھا کہ بدن سے خون بہنے لگا تھا اور کسی کے روکنے پر وہ رکنے والا نہیں تھا، جب اس کے کانوں میں اس قرآن کی تلاوت نے شہد ٹپکایا اور جیسے جیسے قرآن کی آیتیں سنتے گئے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی گئیں، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ پھر دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا، گھٹنے ٹیک دیے، جس انسان کا سر کسی کے سامنے جھکتا نہیں تھا، اللہ واحد کے آگے سر جھک گیا، اور جو مسلمان لا الہ الا اللہ زور سے بلند آواز سے بول نہیں سکتے تھے، حضرت عمر کے کلمہ اسلام پڑھنے کی وجہ سے طاقتور ہو گئے۔ صرف قرآن کریم، مشکل سے مشکل مسائل کا حل اس قرآن کریم میں کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھ کر سنائی گئیں، سورہ طٰہٰ کے ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، پھر بعد کے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کا قصہ بیان کیا۔ پتہ چلا کہ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ساتھ دیں گے، اور اس طاقت کے خلاف جو بھی انسان کھڑا ہوگا اللہ اس کی طاقت کو کچلیں گے۔ فرعون جیسی بڑی طاقت، فرعون جیسی بڑی طاقت جو کسی کی بات سنتا نہیں تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ قصہ سنا، جب یہ قصہ پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فتح سے ہمکنار کیا، موسیٰ علیہ السلام کی مشکل ترین حالات میں مدد کی، اور فرعون جیسی طاقت ان کے سامنے سر نگو ہوئی، تو حضرت عمر کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ جب فرعون جیسی طاقت غرقاب ہو سکتی ہے، فرعون جیسی طاقت مٹ سکتی ہے، عمر تمہاری کیا حیثیت، تمہاری کیا حیثیت کہ تم مٹ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی اسی قرآن کریم کے ذریعے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس غصے اور تشدد کو ختم کرنے کا ایک حل حضرت عمر کے ذہن، بہن کے ذہن میں یہی آیا تھا کہ اس موقع پر قرآن کریم پڑھا جا سکے۔ نجاشی کا بادشاہ حبشے میں بادشاہت کر رہا تھا، مکے میں مسلمانوں کو تنگی پیش آ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں کے لوگ ہماری بات سنتے تو نہیں ہیں، آپ جائیے مکہ مکرمہ چھوڑ کر حبشے کی طرف ہجرت کر لیں، وہاں شاید اسلام کی حفاظت ہو سکتی ہے، اسلام پر عمل کرنا آسان ہو سکتا ہے۔ مسلمان چلے گئے، یہ قلیل تعداد میں پہنچ گئے۔ جب پہنچے کفار اور مشرکین کو چین نہیں آیا، کیا کیا انہوں نے وفد بھیجا، کفار اور مشرکین کی ایک جماعت بھیجی بادشاہ کے پاس، اور ان سے یہ کہنا بھیجا کہ آپ ہمارے بستی سے، مکے سے جو مسلمان آ چکے ہیں ان کو واپس کر دیجیے۔ بادشاہ نے سب کو جمع کر کے ان سے دریافت کیا کہ مکے سے تم نکل کر کیوں آ گئے، یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، مکہ چھوڑنے کی وجہ کیا ہے، یہ آپ کو بلا رہے ہیں، آپ جائیے۔ مسلمانوں کے لیے ایک مشکل مسئلہ تھا، اور اس مشکل مسئلے سے نکلنے کا ان کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں نکلا۔ ان کے ذہن میں بات یہ کی آئی کہ اس وقت قرآن کریم کا سہارا لیا جا سکتا۔ کیا کیا؟ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں نے امیر مقرر کیا، کہا کہ آپ بادشاہ کے سامنے اسلام کی حقانیت کو پیش کیجیے، اور اسلام کی حقانیت کو پیش کرنے کے لیے حضرت جعفر بن ابی طالب نے سورہ مریم کی آیتوں کا انتخاب کیا اور سورہ مریم کی تلاوت شروع کی۔ جیسے جیسے تلاوت شروع کی ویسے ویسے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی گئی، اور بادشاہ کے دل میں ایک ہی خیال آیا کہ ان مسلمانوں کو مکہ مکرمہ کو واپس نہ بھیجا جائے۔ مشکل موقع پر قرآن کریم کا سہارا لینا
قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنا اور خود محض قرآن کریم کی تلاوت کرنا انتہائی رحمت کا سبب ہے۔ ہم بھی اگر کسی مشکل مسئلے میں گر جائیں، اگر ہم دینی کسی مسئلے میں الجھ جائیں، اگر دنیاوی کسی مشکل میں ہم گرفتار ہو جائیں، ہمارے پاس یہ قرآن کریم ہے، اسے ہم پڑھیں۔ بعض خاص بیماریوں کا علاج قرآن کریم کی آیتیں بتلائی گئی۔ آپ پر جادو ہو گیا ہے، قرآن کریم میں ویسی خاص قسم کی آیتیں ہیں، آپ پڑھیے اس کو۔ حسد کا شکار ہو گئے ہیں، بری نظروں کا شکار ہو گئے ہیں، قرآن کریم کی ان آیتوں کو پڑھ کر سیکھیں۔ اور مشکل مسائل سے نکلنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزانہ کا معمول تھا کہ آپ مخصوص آیتیں پڑھا کرتے تھے۔ میں نے گزشتہ جمعہ ان آیتوں کی تفصیلات بتلائی ہیں۔ رات کو سوتے وقت کن آیتوں کا اہتمام کرتے تھے، آپ بعد مغرب یا پھر روزانہ کن سورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے، جمعہ کی صبح میں آپ سورۃ الکہف کی تلاوت کرتے تھے، اور ہر ایک کی فضائل اور رحمتیں بیان کی ہیں۔ اور جو فضائل بیان کیے ہیں ان فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی نکل کر سامنے آتی ہے کہ آپ کی جو دنیاوی مشکلات ہیں، آپ کے جو امراض ہیں، آپ کی جو بیماریاں ہیں، آپ کی جو تکلیفیں ہیں، وہ تکلیفیں ختم ہوں گی۔ دل انسان کی بدن میں ایک اہم عضو ہے، یہ اگر خراب ہو گیا، یہ اگر خراب ہو گیا تو پھر جسم کسی کام کا نہیں ہے۔ اس کی اگر حرکت بند ہو گئی پھر یہ تو لاش ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر یہ دل جسمانی طور پر بیمار ہوا تو بھی اس کا علاج قرآن کریم، اور اگر روحانی طور پر بھی یہ مریض ہوا تو بھی اس کا علاج قرآن کریم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ویسے ہی انسان کے دلوں پر زنگ لگتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا لوہے کا جو زنگ ہے اسے دور کرنے کا علاج ہمیں آتا ہے۔ یا رسول اللہ، دل پر جو زنگ لگتا ہے اسے کیسے دور کیا جائے؟ لوہے کا زنگ مجھے معلوم ہے، نکالنا آسان ہے، ہمارے لیے طریقہ بتائے۔ اس دل پر اگر زنگ لگ جائے اس کا علاج کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا قرآن کی تلاوت۔ جتنا آپ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے اتنا ہی یہ دل صاف ہوگا، اتنا ہی یہ زنگ آلود دل صاف ہوگا، روحانی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی ہر طریقے سے یہ دل جیسے بھی زنگ آلود ہوتا ہے۔ اگر دل کی بیماری ہے، قرآن کریم نے کہا کہ یہ دلوں کی بیماری کا علاج ہے، آپ اسے پڑھیں، اس کی آیتوں کو پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ جسمانی طور پر بھی اگر دل کے مریض ہیں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ مشکلات کا حل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مشکل میں پھنس جاتے تھے، آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عتبہ بن ربیعہ آیا تھا، پیشکش لے کر آیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا تبلیغ کر رہے ہیں؟ دین کی جو دعوت، دین کی جو تبلیغ، یہ جو نیا کام تم نے شروع کر رکھا ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے نعوذ باللہ دنیا کے فائدے کے لیے دین ایجاد نہیں کیا تھا، یہ تو رسول اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ اس میں آپ علیہ السلام کا ذاتی کوئی فائدہ نہیں تھا، مگر لوگوں نے سمجھ رکھا تھا کہ اس میں شاید آپ کو فائدہ ہے، یا کسی فائدے کے تحت یہ کام انہوں نے شروع کر رکھا ہے۔ عتبہ بن ربیعہ ایک پیغام لے کر آیا تھا، آپ کسی فائدے کے تحت آپ نے یہ کام شروع کیا؟ اگر یہ کام اس نیت سے آپ نے شروع کیا ہے ہم آپ کے مسائل کا حل دیں گے۔ اس نے لالچ دیا تھا، کیا کیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے،
پیسوں کی ضرورت ہے تو ہم تمہیں مکہ مکرمہ کا نہیں بلکہ عرب کا مالدار ترین شخص بنا دیں گے. کتنا پیسہ چاہیے آپ؟ کتنی رقم چاہیے؟ کیا آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے؟ ہم سب مل کر تمہیں اتنا پیسہ اتنا مالا مال کر دیں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. اور اگر تخت و تاج کی ضرورت ہے، کرسی اور اقتدار کی ضرورت ہے، حکومت کی ضرورت ہے، ہم تمہیں بادشاہ ماننے کے لیے تیار ہیں. ہم تمہیں بادشاہ مان لیں. اور اگر کسی حسین و جمیل عورت سے شادی کرنے کا ارادہ ہے، بتاؤ، اشارہ کرو جس عورت اور جس لڑکی سے تمہارا ارادہ ہے، ہم شادی کرنے کے لیے تیار ہیں. یا اگر تمہارا دماغ صحیح نہیں ہے، بتاؤ، ہم تمہارا علاج کرنے کے لیے تیار. اگر نفسیاتی مریض ہو کر یہ کام تم نے شروع کیا ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، علاج کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. اللہ اکبر. مشکل بڑی تھی. کون سا آپشن اختیار کریں؟ پیسے لیں، حسین و جمیل لڑکی سے نکاح کریں، یا عہدہ لیں، یا کوئی اور چیز جو ہمارے لیے راحت ہو، سامان ہو، وہ ہم لیں؟ مشکل ترین گھڑی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مشکل موقع پر جس چیز کا سہارا لیا وہ قرآن کریم تھا. کیا پیغام مکہ مکرمہ کے سارے آفرز اس نے پیش کر دیے تھے. اس موقع پر آپ نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، سورہ حمیم سجدہ کی آیتیں پڑھنا شروع کر دی. روایات میں لکھا ہے جس نے غرور کے ساتھ سر اکڑا کر طاقت کے نشے میں چور ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیشکش کر رہا تھا، کیا چاہیے کیا چاہیے کیا چاہیے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں. جب سورہ حمیم سجدہ کی آیتیں تلاوت کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکڑا ہوا سر جھکتا چلا گیا، اور اس قدر جھکا کہ جب آپ سجدے کی آیت پر پہنچے، منہ پر ہاتھ رکھ دیا، واپس جانے لگا. دور کھڑے کفار اسے دیکھ رہے تھے، اور اس کے آنے سے پہلے ان لوگوں نے کہہ دیا، یہ وہ شخص نہیں ہے جو گیا ہوا تھا، یہ وہ شخص نہیں ہے جو گیا تھا، یہ تو بدل کر آ رہا ہے. اللہ اکبر. یہ رحمتیں تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ انسانوں کے دلوں کو اس نے پھیر دیا تھا. قرآن کریم کا سہارا لیں، قرآن کریم مشکل مواقع پر پڑھیں. انشاءاللہ ان مشکل مواقع پر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں، مشکل سے مشکل مواقع ہٹ جاتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ حمیم سجدہ کی آیتیں تلاوت کی، اس میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے. اسی فرعون کا قصہ بیان کیا گیا، جب اور عاد و ثمود کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. کتنے طاقتور تھے، جن کو اپنی طاقت کا نشہ اور غرور تھا. ان لوگوں کو جب اللہ نے ہلاک کر دیا، یہ ابو جہل کون ہے، یہ ابو لہب کون ہے، یہ عقبہ بن ابی معیط کون ہے، یہ عتبہ بن ربیعہ کون ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کو اللہ جب چاہے ہلاک کر سکتے. جب انہیں یہ سنا کہ بڑی طاقتیں جب ہلاک ہو گئی، ہماری کوئی حیثیت نہیں، سر جھکا کر وہ خاموشی سے چلا گیا. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل کرتا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے مشاہدہ کیا. یقین ہونا چاہیے جب قرآن کریم کے سلسلے میں اس کی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، اس کی آیتوں کی رحمتیں بیان کی جاتی ہیں، تو ہمارے اندر یقین ہونا چاہیے. اگر آپ سے یہ کہا جائے قل اعوذ برب الفلق پڑھنے سے یہ فائدہ ہے، آپ کو اگر یہ کہا جائے قل اعوذ برب الناس پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، آیت الکرسی پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، تو آپ اسے پڑھیں اور اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کا جو فائدہ بتلایا ہے وہ ہو کر رہے گا. انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا. یقین کے ساتھ ہونا. یقین اگر نہ ہو تو پھر ہمارے ایک مرتبہ نہیں ہزاروں مرتبہ پڑھنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یقین کی کیفیت ہونی چاہیے، اور وہ یقین 100% یقین صحابہ کرام کو تھا، اسی لیے وہ پڑھتے تھے. اپنی آنکھوں کے سامنے انہوں نے اللہ کی رحمتیں دیکھی. جانتے ہیں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے احادیث مبارکہ میں جو فضیلتیں قرآن کریم کے پڑھنے سے بیان کی گئی ہیں، میں نے اپنی آنکھوں
وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات کے آخری پہر قرآن کریم بلکہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تھا، جہاں میرا مصلی تھا، مصلی کے بازو میں میرا بچہ لیٹا ہوا تھا اور اس کی ذرا سی دور پر میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ میں نے رکعت باندھی، رکعت باندھنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت شروع کی۔ ہم سب جانتے ہیں رات کے آخری پہر صحابہ کرام جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے، بعض آہستہ پڑھتے تھے، بعض بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ انہوں نے بھی بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی۔ جیسے ہی قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، کہتے ہیں کہ میرا جو گھوڑا بندھا ہوا تھا وہ ہنہنانے لگا۔ جیسے ہی ہنہنانے کی آواز میں نے سنی، میری توجہ تلاوت اور نماز سے ہٹ کر میرے بچے کی طرف گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ذہن میں آیا کہ اگر گھوڑا ہنہنا کر اپنی رسی اگر توڑ لے تو غالباً ڈر کی وجہ سے جاتے ہوئے میرے بچے کو رون نہ دے۔ میرے بچے کا ذہن میں خیال آیا۔ جیسے ہی میرے ذہن میں خیال آیا کہ گھوڑا دوڑ کر میرے بچے کو رون دے گا، میں نے تلاوت روک دی۔ جیسے ہی تلاوت روکی، گھوڑے کا ہنہنانا بند ہوا۔ میں نے سوچا اتفاقی حادثہ ہے، چلو پھر قرآن کریم کی تلاوت شروع کریں۔ دوبارہ قرآن کریم کی تلاوت شروع کی۔ جیسے ہی قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، پھر گھوڑا ہنہنانے لگا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ شاید رسی توڑ کر میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے یہ گھوڑا۔ رک گیا۔ تیسری مرتبہ میں نے پھر قرآن کریم کی تلاوت شروع کی۔ پھر گھوڑے نے ہنہنایا۔ پھر دل میں خیال پیدا ہوا، میرے بچے کے سلسلے میں خوف پیدا ہوا۔ لہٰذا میں نے سوچا کہ اب نماز کا پڑھنا بیکار ہے جس میں توجہ ہی نہ ہو، لہٰذا میں نے نماز ترک کر دی، تلاوت کا ترک کر دی۔ جیسے ہی میں نے نماز اور تلاوت ترک کی، میری نگاہ آسمان کی طرف اٹھی۔ میں نے دیکھا کہ ستاروں کا ایک جھنڈ میرے قریب سے اوپر کی طرف اٹھا۔ میرے لیے بڑا عجیب منظر تھا۔ میں نے ستاروں کو اس قدر نزدیک سے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے روشنی کے قمقموں کو اس قدر نزدیک سے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ بھی ایک دو قمقمے نہیں، بلکہ ستاروں کا ایک بڑا سا جھنڈ تھا جو اوپر کی طرف اٹھ رہا تھا۔ میں نے صبح ہونے کا انتظار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کا واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قصہ سننے کے بعد فرمایا، کاش تم قرآن کریم کی تلاوت نہ روکتے، کاش تم قرآن کریم پڑھنا نہ چھوڑتے۔ اگر تم پڑھتے رہتے، وہ روشنی یوں ہی رہتی، دنیا جب اٹھ کر دیکھتی کہ جو قرآن پڑھتا ہے اس پر اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہوتی۔ قرآن حدیث میں کیا کہا گیا؟ جہاں قرآن کریم کی تعلیم ہو رہی ہو، پڑھا جا رہا ہو، پڑھایا جا رہا ہو، سمجھا جا رہا ہو، سمجھایا جا رہا ہو، تلاوت کی جا رہی ہو، فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ فرشتے جب گھیر لیتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہماری مجلس میں فرشتے ہیں کہ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دکھا کر عالم اسلام کو یقین دلایا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ یقین کی وہ کیفیت ہونی چاہیے۔ ہم بھی قرآن کریم پڑھتے ہیں محض زبان کی تلاوت یا پھر بے یقینی کی کیفیت سے، اس امید پر کہ شاید ہمارے مسئلے کا حل نکل جائے، شاید ممکن ان سب چیزوں سے ہٹ کر ہمیں یقین کی کیفیت آنی چاہیے۔ ہمارے اندر یقین ہو کہ ہاں قرآن کریم ہمارے پاس نسخہ کیمیا ہے، ہمارے لیے شفا کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے، ہمارے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس قرآن کریم کو ہمیں پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے۔ اسی لیے گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عاجزانہ درخواست کی تھی کہ ہم کسی بھی عمر میں کیوں نہ ہوں، قرآن کریم اگر ہم نے سیکھا نہیں ہے تو سیکھیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو اسے پڑھانے میں غفلت کی ہے تو اسے پڑھانے کے سلسلے میں ابھی سے تیاری کریں۔ جہاں ہم
عصری تعلیم کے لیے بچوں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، اسی طریقے سے بلکہ ہو سکے تو اس سے زیادہ ہم قرآن کریم کی تعلیم پر توجہ دیں، بچوں کو پڑھائیں۔ میں نے جیسے کہا کہ اسے پڑھنا ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اسے جس انداز سے پڑھنا ہے اس انداز سے پڑھنا ہے، یعنی تجوید کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ۔ میں نے گزشتہ جمعہ یہ بھی کہا تھا، ہم میں سے اکثر لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنے کا کام اماموں کا کام ہے، حافظوں کا کام ہے، قاریوں کا کام ہے، یہ ہم نہیں سیکھ سکتے۔ نہیں، وہ بھی تو آپ ہی کے ساتھ ہیں، وہ بھی آپ ہی کے بھائی ہیں، آپ ہی کے دوست ہیں، آپ ہی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، وہ سیکھ سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ یہ ہم نے اپنے ذہنی تقسیم کر رکھی ہے، یہ فلاں کا کام ہے اور فلاں کا کام ہے۔ آپ سے قرآن پڑھوائیے، آپ بس ایسے ہی پڑھیں گے، تجوید کے بغیر، ترتیل کے بغیر، اس کے قواعد اور ضوابط کے بغیر۔ پوچھنے پر یہ کہیں گے یہ مجھے نہیں آتا، یہ میرا کام نہیں ہے۔ آپ کا بھی کام ہے۔ قرآن کریم کا تجوید کے بغیر پڑھنا گناہ ہے۔ ہاں، آپ نے سیکھا نہیں ہے، سیکھنے کی کوشش کریں، سیکھنے کی کوشش کریں۔ سیکھے بغیر اگر ہم یہ کہیں کہ یہ میرا کام نہیں ہے، گنہگار ہوں گے۔ پڑھیں اسے، اور اس کا جو حق ہے اس حق کے ساتھ پڑھیں، تجوید سیکھیں۔ ہاں، سیکھنے کے باوجود آپ میں کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں۔ خاص طور پر آپ کے بچوں کو بغیر تجوید کے قرآن کریم پڑھنے نہ دیں۔ اللہ کا فضل ہے، آج کل مکاتب میں، مدارس میں اور خاص حفاظ بھی انفرادی طور پر محنت میں لگے ہوئے ہیں کہ بچوں کو اچھا قرآن پڑھائیں۔ آپ ان کا انتخاب کریں، اچھے مکاتب کا انتخاب کریں، اچھے مدارس کا انتخاب کریں، اچھے حفاظ، قراء اور علماء کا انتخاب کریں۔ گھر کے ایک فرد کو اچھا قرآن پڑھنا سکھا دیں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں جتنے افراد ہیں سب کو بچہ آ کر پڑھائیں، انشاءاللہ پڑھائیں ہم۔ اور جو جتنا اچھا قرآن پڑھے گا اتنا اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں محبوب رہے گا۔ صحابہ سب اچھا پڑھتے تھے، ان کی تو زبان ہی وہ تھی، بڑا اچھا پڑھتے تھے، اس کے تلفظ، اس کی ادائیگی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ مگر بعض صحابہ ایسے تھے جن کی آواز اچھی تھی، جن کا لہن اچھا تھا، جن کی ادائیگی اچھی تھی، جن کے پڑھنے کے انداز کو سن کر لوگ کان لگاتے تھے۔ صحابہ سب اچھا پڑھتے تھے، مگر ان میں سے جو بہت اچھا پڑھتے تھے اللہ اور اس کے رسول ان کی تعریف کرتے تھے۔ پتہ چلا کہ ہم جتنا قرآن سیکھنے میں جتنا لگاؤ دکھائیں گے، جتنا تعلق کا اظہار کریں گے، اتنا اللہ اور اس کے رسول خوش ہو۔ آپ جانتے ہیں ابی بن کعب قاری قرآن ہیں، سیکھا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے، صحابہ کرام کے ساتھ ہی ایک اور صحابی تھے۔ پڑھنے کا انداز اچھا تھا، ادائیگی اچھی تھی۔ تعریف دیکھیے ان کی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کو بلایا، کہا ابی قرآن پڑھ کر سناؤ۔ بڑا تعجب ہوا، یا اللہ کے رسول میں پڑھوں؟ سکھایا تو آپ نے ہے، میں کیسے آپ کے سامنے پڑھوں؟ کہا بھائی میں نہیں، اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تم سے قرآن کریم سنوں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم جو جس انداز سے تم پڑھتے ہو اللہ اور اس کے رسول کو ادا پسند ہے، میں نہیں، اللہ نے کہا ہے کہ مجھے تم قرآن پڑھ کر سناؤ۔ حیران ہو گئے وہی، پوچھا کیا اللہ نے میرا نام لے کر مجھ سے کہا ہے کہ میں قرآن پڑھوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں۔ کیا پتا، کیا مطلب؟
قرآن کریم جہاں ہم تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، وہاں اچھا پڑھنے، اچھا پڑھانے کی کوشش کریں۔ ایک استاد آئے، سرسری طور پر پڑھا دیا، ان کا جو حق ہے وہ لے کر چلے گئے، نہیں، خیانت ہے، بددیانتی ہے۔ اس کے بجائے پڑھانے والے امانتداری کے ساتھ پڑھیں، پڑھنے والے شوق کے ساتھ پڑھیں اور کوشش کریں کہ میں اچھا پڑھوں گا، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اچھا رہوں گا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اشعری خاندان قرآن اچھا پڑھتا تھا، اس میں ابو موسیٰ اشعری بہت اچھا پڑھتے تھے۔ تعریف کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے خیمے نظر آئے، جتنے گھر نظر آئے، مجھے نہیں معلوم کہ کس کا کون سا گھر ہے، کس کے کہاں خیمے لگے ہوئے ہیں، مگر اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اشعری خاندان کے خیمے کہاں لگے ہوئے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کیسے؟ کہا کہ ان کے خیموں سے قرآن کی آواز سن کر سمجھ جاتا ہوں کہ یہ وہی پڑھ سکتے ہیں۔ تعریف کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا پڑھنے والوں کی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن بڑا اچھا پڑھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر ان سے سنتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ لوگوں اگر قرآن پڑھنا چاہتے ہو تو ان کی طرح پڑھو، یہ قرآن کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ حالانکہ تمام صحابہ اچھا پڑھتے تھے، مگر جو شوق بہت زیادہ دکھاتے تھے وہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں محبوب اور پسندیدہ تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ایک شاگرد رضی اللہ تعالیٰ علقمہ تھے، حضرت علقمہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی آواز دی تھی، ان کو سکھاتے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ان سے سنتے تھے قرآن کریم اور پھر کہتے تھے علقمہ قرآن کو اچھی آواز کے ساتھ پڑھتے رہا کرو، اس لیے کہ قرآن کی زینت قرآن کو اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ اس لیے لوگوں ذہن سے بات نکالتے ہیں کہ امام ہی قرآن کو اچھا پڑھنا ہے، مؤذن ہی نماز میں یا دوسری جگہ پر قرآن کو اچھا پڑھنا ہے۔ ہم میں کہ ہر وقت آپ کے بچوں کو بھی آپ قرآن ویسے ہی پڑھائیں جیسے قاری پڑھتا ہے۔ آپ چاہے میدان کوئی بھی اختیار کیجئے، آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، جو چاہے بنائیے، مگر قرآن کو اچھا پڑھنے والا بنائیے۔ یہ فلاں کا میدان اور فلاں کا میدان نہیں ہے، یہ ہم سب کا میدان ہے، اسے ہم سب کو مل کر پڑھنا ہے اور ہم سب کو رحمتیں لینی ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرنی ہے۔ ضروری ہے کہ ہم مشکل مسائل میں قرآن کریم، مشکل موقع پر قرآن کریم کو حل کا ذریعہ بنائیں، ہمارے مسائل کا ہم قرآن کریم پڑھیں۔ آج ہم میں سے کون ہے جو مشکلات میں گرا ہوا نہیں ہے، تکلیفوں میں مبتلا نہیں ہے؟ ہم ذرا بیمار ہوئے، پریشان ہوئے، مقروض ہوئے، دوسروں کی نظر بد کا شکار ہوئے، اوہام اور خرافات میں پڑ جاتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، پتہ نہیں کن کن کے پاس جا کر گھٹنے ٹیکتے ہیں، کہاں کہاں کیا کیا دہائیاں دیتے ہیں۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ ہم ہمارے مشکل موقع پر قرآن لے کر بیٹھیں، اسے پڑھیں، اللہ کی رحمتیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں گی، اور قرآن سے ایک خاص تعلق رکھیں، اس کی تعلیمات پر عمل کریں، اور ساتھ میں روزانہ اپنا معمول بنا لیں کہ ہم قرآن کریم پڑھیں گے، اچھا پڑھیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اور اچھا پڑھائیں گے، اور پھر دوسرے نمبر پر اس قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل کریں گے۔ یہ قرآن پڑھنا اور پھر اچھا پڑھنا، پھر اس کی آیتوں کو سمجھنا کہ کس آیت میں کیا بات کہی گئی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ ایک ہی دن میں پورا تفسیر، پوری تلاوت ہی ختم کر لیں، بلکہ آپ ایک آیت کم سے کم اسے اٹھا کر غور کریں، اس کے حکم پر عمل کریں۔ انشاءاللہ قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا۔ اسے پڑھنا سیکھیں، اسے پڑھانے کا اہتمام کریں، اور پھر ان کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کریں۔ ہمارے روزانہ کا معمول، گزشتہ جمعہ میں نے خاص طور پر آپ سے درخواست کی تھی کہ جزدانوں سے قرآن کو نکال کر اپنے سینوں میں منتقل کریں۔ ہم نے اسے بس طاقوں میں سجا کر رکھ دیا ہے۔
قرآن کریم کو تاقوں میں سجا کر کسی خاص موقع پر اٹھانے کی یہ کتاب نہیں ہے. اب اسے اٹھا کر کھلی رکھنا ہے، اسے پڑھنا ہے، اپنے بچوں کو لازماً پڑھانا. ہمارے گھر میں جتنے بچے ہیں، آپ اپنے بچے کو اسکول کس عمر میں بھیج رہے ہیں؟ آج کل تو عمر کم ہوتی جا رہی ہے. پہلے 5 سال میں، 6 سال میں، 4 سال میں اسکولوں میں داخلہ ہوتا تھا. 3 ساڑھے 3 سالوں میں اسکولوں میں داخلہ ہونے لگا ہے. پہلے پہلی جماعت سے داخلہ ہوتا تھا. کچھ زمانہ پہلے LKG UKG میں داخلہ ہو رہے تھے، اب پری KG میں داخلے ہو رہے ہیں، اور بھی چھوٹی عمروں میں داخلے ہو رہے ہیں. بچوں کو تعلیم کے نام پر اسکولوں میں کس عمر میں داخلہ دیا جا رہا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے عمر کا انتظار کریں. ناانصافی نہ کریں اپنے بچوں کے ساتھ. اتنا قرآن گھر میں عام کریں کہ بچے سن سن کر قرآن کریم یاد کریں، اور اس قدر اچھا پڑھیں کہ بچوں کو شوق ہو کہ میں بھی ایسے ہی پڑھوں. اس ارادے کو لے کر یہاں سے اٹھیں، اس نیت کو لے کر یہاں سے اٹھیں. اپنا اپنا جائزہ لیں کہ میں قرآن کیسے پڑھ سکتا ہوں. اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں، اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، آج ارادہ کر کے اٹھیں کہ میں آج سے اہتمام کروں گا. جہاں قرآن سکھا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، اس جگہ کو میں لازم پکڑوں گا. عمر کا کوئی حساب نہ کیجیے. آپ بڑے ہوں چھوٹے ہوں، کوئی حساب نہ کریں. جس عمر میں چاہیں آج پڑھانے کا انتظام ہے. تعلیم بالغان کا بھی انتظام ہے. جہاں چھوٹے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، وہیں بڑے آدمیوں اور بڑے افراد کو بھی پڑھانے کا انتظام ہے. اور اگر آپ نے انشاءاللہ شوق دکھایا تو مسجد والے، محلے والے، مکاتب والے آپ کی تعلیم کا انتظام بھی ضرور کریں گے. اگر انتظام نہیں ہے، آپ کے شوق کو دیکھ کر انشاءاللہ اہتمام کریں گے. بس ارادہ کرنے کی ضرورت ہے، طے کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے ارادہ کیا تو انشاءاللہ قرآن کے ذریعے ہم سارے عالم کو، خود اپنے گھر کو، اپنے محلے کو منور کر سکتے ہیں. ارادہ کر کے اٹھیں، طے کر کے اٹھیں کہ قرآن کو لازم پکڑیں گے، ہم سیکھیں گے، بچوں کو سکھائیں گے اور اس کی تعلیم کا اہتمام کریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کو اپنے سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، خود اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو قرآن کی صحیح تعلیم دینے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا